مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں جس حلقے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے. اسے دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کیے ہیں. تو اب مولانا صاحب مینڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے. آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں, آپ ڈیل کرنے والے ہیں, آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی, کون کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا, بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا, تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں. باقی اگر ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے بات ہو جو چوری ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے, اس میں اگر مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. صاحب یہ ذرا جو اسٹرکچر والی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے بات ہوگی, کلیئر کر لیں کیا بات ہوگی, کس طرح کی کمیٹی بنی ہے, کچھ چیزیں اس طرح وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی نہ ڈیل کی ہے, نہ کبھی وہ ڈیل کے ذریعے آنے کے حق میں رہے ہیں, اور نہیں کبھی ڈیل کریں گے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ عمران صاحب خان کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے عمران خان صاحب کی بات اگر بات کریں گے تو قوم کے لیے کریں گے, پاکستان کے لیے کریں گے, اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے, سب کے سامنے کھل کے ہوگی. سر ایک سوال کا جواب کائنڈلی دے دیں. صوبے کا جو فارنسک لیب ہے وہ غیر فعال ہے, اور ڈی این اے اور وغیرہ کے لیے جو ٹیسٹنگ ہے وہ پنجاب کے لیے چیزیں جاتی ہیں, تو کیا اقدامات اس حوالے سے اٹھائی جائیں؟ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کمیاں یہاں پہ کافی ہیں, کافی چیزوں میں ہیں, کافی سیکٹرز میں ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس دور میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی اس طرح کے سیکٹرز ہیں پیچھے رہ گئے ہیں, جو کمیاں ہیں انشاءاللہ ان کو پورا کریں, اور انشاءاللہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جو ویجز ہے اس پر عمل درآمد کے لیے مطلب حکومت, کیونکہ بہت سارے جگہوں میں ایسے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہم نے پوری ایک پالیسی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو ابھی لیبر کے جو منسٹر ہیں فضل شکور صاحب, وہ خود بھی قانون دان ہیں, تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایکٹ لائیں گے, اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہم وہ ویجز میجسٹریٹ بھی انشاءاللہ بھرتی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم انشور کریں گے, ڈیجیٹائز کریں گے سسٹم کو, اور تھرو اکاؤنٹس اور بینک کی طرف جائیں گے, تاکہ ہم انشور کریں کہ جو ویجز کے حوالے سے جو بھی منیمم ویج گورنمنٹ کہتی ہے انشاءاللہ مزدور کو وہی ملنی چاہیے. جو ہمارے وجود کے ہر حصے سے لے کر ہماری استعمال کی ہر چیز میں ایک پسینہ جسی خوشبو یا خون, اس کا رنگ ہم محسوس نہیں کرتے, تو میرے خیال میں جس دن ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے مزدوروں کے مسائل ہیں, ہمارے محنت کشوں کے مسائل ہیں, یہ 90% ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو ایک شروعات ہے جو ہم نے کرنی ہے, اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا پلان ہے کہ جو سیکٹرز ہمارے ہیں ان کے اندر ہم ایسے ریفارمز لائیں, ایسی قانون سازی کریں, کیونکہ ہمیشہ گورننس اور مسائل کا حل قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور ہمارے چونکہ جو منسٹر ہیں لیبر کے, وہ خود ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں, اور میں نے ان سے پوری بریفلی بات کی ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ریفارمز لانے کے لیے, وہ ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, انشاءاللہ جیسے ہی ہماری اسمبلی کے اجلاس شروع ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایکٹ پاس کیے جائیں گے, ایسے ریفارمز لائے جائیں گے جس سے انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی, اور جس سے یہ چیز مانیٹر بھی ہوگی. چیزوں کو مانیٹر کرنا بھی ضروری ہے. میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ایز آف بزنس ہماری پریورٹی ہے. ہمارے انویسٹرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں, ہماری گورنمنٹ حاضر ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ حاضر ہیں, سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہماری فورسز, ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کو بھی انشاءاللہ ہم انشور کرنے کے لیے حاضر ہیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے, ایک طرف جو ہماری یونینز ہیں, فیڈریشنز ہیں ان کو, اور ایک طرف سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں, ہمارے صنعت کار ہیں چھوٹے یا بڑے, کہ حکومت اس کے ساتھ ہے جو کسی بھی طرح سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے. ہم زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے, نہ یہاں سے دیں گے نہ وہاں سے دیں گے. ہم جس سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیں گے. اور جس طریقے سے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے, تو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریونیو ڈبل ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, تو اس ڈپارٹمنٹ کا ریونیو ڈبل ہوا ہے مزدوروں کے لیے. تو مزدوروں کو جو بھی پیکیج آپ دے رہے ہیں, جتنا بھی آپ پیکیج دے رہے ہیں, تو میں اعلان کرتا ہوں, بلکہ اعلان نہیں کرتا, یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے پیکیج بھی ڈبل کر دیے جائیں. یہ پیسہ اسی مزدور پہ لگے گا جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا ریونیو بڑھا ہے, اور اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں. انشاءاللہ
निज़ाम के अंदर आपको मालूम हो कि जो घोड़ा होता है ना, जब वो पट्टी से या राइट जाता है या लेफ्ट जाता है, बात होगा मोस्टली लेफ्ट साइड पे निकलने की कोशिश करता है। उसका एक तरीका है, वो राइट वाली बिट होती है ना, उसको ज़रा ऐसे ठोकर मारनी पड़ती है बार बार, तो फिर वो ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद कुछ घोड़े होते हैं उससे भी सरकश होते हैं। वो सरकश घोड़े जो हैं वो फिर वो मुंह में जो बिट होती है जिसको हम लगाम कहते हैं, फिर उसको हम नारी लगाम, जरा कांटो टाइप वाली लगाम लगाते हैं ताकि उसको हिट करे, कि उनको जब हिट नहीं हो रही होती तो वो फिर ट्रैक से उतरने के लिए जोर करता है। उनके हॉर्स पावर, मैं इसलिए घोड़े की मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने घोड़े को सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर जानवर करार दिया है, और हम हर चीज़ को हॉर्स पावर से ही हम उससे मुआवजा करते हैं उसका। तो फिर वो नारी लगाम से उसको ज़रा सख्ती आती है तो फिर वो ट्रैक पे आता है। फिर बाज़ घोड़े उसके भी आदी हो जाते हैं, फिर हम उनको नमक लगाते हैं ताकि उनके कल्ले ज़रा नरम हो और हिट आए उसको, क्योंकि उसका मुंह सख्त हो जाता है तो उसको नारी भी असर नहीं करती। फिर कुछ घोड़े चक लगा लेते हैं उसको ताकि वो जो खींचो तो उसको लगे ही नहीं और दांतों में पकड़ लेता है। तो उसका इलाज ये है कि उसके नीचे फिर गर्दन के नीचे यहाँ एक और बिट ऐसे लगानी पड़ती है, इट्स एन इंग्लिश बिट, ताकि गर्दन को तोड़ के उसको गर्दन को ऐसा कर दिया जाता है कि अगर वो मुंह में लगाम पकड़ भी ले तो उसको रोकना आसान हो जाता है। तो हर चीज़ का इलाज है। मेरा मकसद बताने का ये है कि हर चीज़ का इलाज है, और मुझे ये सारे इलाज पता है। जब घोड़े का इलाज ये पता है ना, तो मुझे हर चीज़ का इलाज पता है। और मैं वो आदमी हूँ जो मैं बिलीव करता हूँ सोल्यूशन पे। सोल्यूशन हमने निकालनी है। हम जो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे कोई भी किसी अल्लाह ताला की तरफ से किसी ओहदे पे है तो सोल्यूशन के लिए है। और सोल्यूशन जो है वो तब निकलते हैं जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आपका फोकस हो और आपकी प्रायोरिटीज हो। हमारी प्रायोरिटी है कि हम इंशाअल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो हम ऐलान करते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारे मजदूर भी दोस्त हैं, हम सियासी लोग हैं, हमें हर चीज़ का पता है कि हम जो ये ऐलान करते हैं कि मिनिमम वेज मजदूर की अब 32,000 चल रही है, तो ये 32,000 ही होनी चाहिए। मजदूर मजबूर है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, गुर्बत है, महंगाई है, जिम्मेदारियां हैं, वो कम पे राजी हो जाता है। उसके लिए तमाम जितने भी मजदूर हैं उनके बैंक में अकाउंट खोले जाएं और उसको मॉनिटर किया जाए कि अकाउंट में उसकी वही 32,000 रुपये आ रही है, उससे कम नहीं होनी चाहिए जो मिनिमम वेज है। इसके अलावा एक अच्छा मशवरा जो वज़ीर साहब की तरफ से आया, क्योंकि जो बंदा जो काम करता है उसको क्रेडिट उसका देना चाहिए, ये मशवरा इनकी तरफ से आया। जब मैंने इनको बताया कि मैं चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा कि हम वेजेस मजिस्ट्रेट भी अब हायर करेंगे जो जाके उनको मिलेंगे और जाके इंश्योर करेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ उसी तरह हो रही है जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है। और गवर्नमेंट जब कोई ऐलान करती है तो वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करती है। हमारे सनतकारों को कोई मसला नहीं है मजदूर को ज़्यादा पैसे देने में, वो भी समझते हैं इस बात को, सनत मजदूर से चल रही है, लेकिन हम सनतकारों को क्या दे रहे हैं, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा। हम उनको भी तो कोई रिलीफ देंगे। जब मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे मजदूर को ज़्यादा आप दो, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट के मैं उसको भी तो कोई ऐसी फैसिलिटी दूँ, कोई सब्सिडी दूँ कि जिसकी वजह से वो इस काबिल हो कि वो इतना कमा सके कि वो मजदूरों को ज़्यादा दे सके। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारा एक प्लान है इंडस्ट्री के लिए। हम इंशाल्लाह बहुत इस तरह बात किया अपने हाइडल के हवाले से, हमारे भी कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं कुछ अरसे में। इंशाल्लाह हम व्हीलिंग के जरिए अपने ही इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर इंशाल्लाह कम कीमत में आपको एनर्जी देंगे और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारे सूबे में इंडस्ट्री भी आएगी। और आप जब इंशाल्लाह ज़्यादा कमाएंगे तो हमारे इंशाल्लाह मजदूर को और हमारे टेक्निकल जितने भी लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह उतना मिलेगा जिससे अपने बच्चों की बेहतर तालीम और बेहतर ज़िंदगी वो गुजार सकें। मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी वक्त कुछ ऐसी चीज़ों में ज़ाया किया कि जिसमें बातें हुई मगर अमल नहीं हुए। अब हमें बातों से निकल के अमल की तरफ जाना पड़ेगा। मैं पूरे सूबे के लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि जो मैंने सोचा है कि मसाइल कैसे हल होंगे, जब तक अवाम मेरा साथ नहीं देगी मैं ये मसाइल हल नहीं कर सकता। मैं अवाम के साथ से मसाइल हल कर सकता हूँ। 25 या 30 मिनिस्टर या 91 MPA मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते, मेरे सूबे के मसाइल हल नहीं कर सकते। मेरे सूबे के मसाइल इस अवाम ने हल करने हैं। मजदूरों के मसाइल मजदूरों ने मेरे साथ मिलकर हल करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टैंड लें, आप खड़े हों, आपके साथ ज्यादती होती है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादती अगर ज्यादती होती है ज्यादती करने भी नहीं देंगे और ज्यादती होने भी नहीं देंगे। अगर आपके साथ होती है तो आप ये सोचें, आप इस बात को जहन में डाल लें कि मैं बहैसियत वज़ीर आला और ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का विजन
یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا. ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو. آپ اس پہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آواز اٹھائیں، ہمارے تک آواز پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو انصاف دلائیں گے. ہماری سپیڈ سلو رہی، کبھی ہماری سپیڈ رک گئی، کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی، ڈائریکشن یہاں تھی، ہم اس کام پہ لگ گئے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پچھلی باتوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری انرجی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپیڈ نہیں رہے گی. آئی ایم ویری تھینک فل. میں دو بات ان کو بھی بتا دوں، اسپیشلی آئے ہیں. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو دیٹ یو آر ہیئر فار دس ڈے ود us. And I was talking about horses. So I want to tell you one thing also, so that you can understand. You told me you don't understand also that much. You know, there are 4 types of gaits when you train a horse. One is hold, he is standing. Second one is walk. Then it's trot. Then it's canter. Then it's gallop. The spectator basically observes that when the horse is in gallop and he is running very fast, it is the most dangerous. But as a rider I am telling you, the gallop is the most easy sitting position on the horse. You are so comfortable when the horse is running in a gallop. But unfortunately, not being the riders, we think that we should go for a walk, we should go on hold, we should stuck in this trot. So this government is right now headed by Imran Khan, and I am also a rider now, so I am telling you that I need the speed of gallop, because I know the gallop is the most easy and the bestest thing that the horse can do, and I am comfortable with it. So we will gallop, you will take 1 step, we will take 4 steps with you, and we expect that we will go for solutions, the best solutions and the early solutions, and the fastest. We will deliver inshallah. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہاں پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہمارے فلیٹس انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں، ان فلیٹس کا جو ہم نے حوالے کرنا ہے مزدوروں کو، یہ 2056 فلیٹ مہربانی کر کے مزدوروں کے ذمہ داران کو بٹھا کے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح بانٹے ہیں فلیٹ. مجھے یہ رپورٹ نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلیٹ دفتروں میں بیٹھ کے بانٹ دیے گئے ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں دیا گیا جن کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ پیسہ ان کے لیے لگایا گیا ہے، ان کی محنت کا پیسہ ہے. ان کو ساتھ بٹھائیں، منسٹر صاحب ساتھ بٹھا کے یہ طریقہ کار یہ بتاتے ہیں، چاہے یہ قرآن دازی کرتے ہیں، چاہے جس طرح کا یہ میکینزم بتاتے ہیں آپ کو، آپ نے اس میکینزم کے مطابق ان کو یہ فلیٹس حوالے کرنے ہیں. اگر مجھے یہ شکایت آئی کہ یہ فلیٹ اس طریقے سے حوالے نہیں ہو رہے، میں افتتاح کرنے نہیں آؤں گا. میں صاف بتا رہا ہوں، میں تب بھی آؤں گا جب میں مطمئن ہوں گا کہ میرا مزدور مطمئن ہے، میرے وہ لوگ مطمئن ہیں جن کے لیے بنائے گئے ہیں اور جن کی محنت سے یہ بنے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو، اپنی تمام افسران کو، بیوروکریسی کو، پوری ٹیم کو، اپنے انصاف لیبر ونگ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں سوچیں گے، متحد نہیں ہوں گے، یہ چیلنجز کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ قومی ترانہ میں اس پورے ہال میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ میں قومی ترانہ لگاتا ہوں، ہم مل کے قومی ترانہ سب کے سب پڑھ سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو. لیکن میں اگر اکیلے بندے کو یہاں کھڑا کر دوں قومی ترانہ سناؤ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں اس کو ڈلیور کر سکتے یہاں کھڑے ہو کر. ابھی گھر جا کے آپ سب یہ پریکٹس کرنا یا گاڑی بھی واپس جاتے ہوئے کرنا. لیکن جب کلیکٹیولی ہم اس کو اس ہال میں پڑھنا شروع کریں گے تو میری ایک لفظ میرا اور ایک لفظ آپ کا جب مل کے اور جوائنٹ ہوگا تو لگے گا کہ ہم سب کو وہ آتا ہے، بلکہ ہمیں زبانی یاد نہیں، ہمارے دلوں میں وہ ہے. وہ اسے کیا سبق ملتا ہے؟ یکجہتی کا، متحد ہونے کا، اور متحد ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہم نے متحد ہو کے کام کرنا ہے. میرے میں کمی ہوگی آپ نے پوری کرنی ہے، آپ نے کمی ہوگی میں نے پوری کرنی ہے. تنقید نہیں کرنی، اصلاح کرنی ہے. جس دن ہم اس راستے پہ چل پڑے انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی ایک وہ قوم جس کے بننے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے ہمارے اباء نے قربانیاں دی ہیں جانوں مالی، ہمیں وہ عظیم قوم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.